وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 74۔ آج کا موضوع، کیا ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات سے معاذ اللہ یقین ختم ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين۔ اور ہم نے ان کو یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے، یہ کتاب تو فقط نصیحت اور روشن قرآن ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ اس شخص کو ڈر سنائے جو زندہ ہو اور کافروں پر فرمان حجت ثابت ہو جائے۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے تو وہ ان کے مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے تابع کر دیا، سو ان میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان میں ان کے لیے اور بھی فوائد ہیں اور مشروب ہیں، تو پھر وہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 74، لفظی ترجمہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور معبود، لعلہم ینصرون، تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ لا یستطیعون نصرہم، یہ معبود جو ہیں ان کی کوئی امداد نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ ان کے لیے وَهُمْ لَهُمْ، اور وہ جو ہیں ان کے لیے لشکر ہیں، حاضر کیے جائیں گے، حاضر کر دیے جائیں گے یا حاضر ہیں۔ اس کا معنی میں کرتا ہوں، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، پس آپ کو غمگین نہ کر دیں، رنجیدہ خاطر نہ کر دیں ان کی باتیں۔ اِنَّا نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، مَا يُسِرُّونَ، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ سامعین کرام، اختتامی سورت جو ہے اختتامی مراحل میں ہے اور مرکزی مضامین ہیں
بنیادی طور پہ سورہ یاسین آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، یہ قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے، اور قرآن کے مضامین جو ہیں سامعین کرام، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ انذار ہے۔ سب سے پہلے انذار، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، سورت کے شروع میں تھا إِنَّكَ یاسین والقرآن الحکیم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لِتُنذِرَ، انذار، سب سے پہلے انذار۔ اور سارے مضامین اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیان ہو رہے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں سامعین کرام، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سورہ یاسین جو ہے قرآن کا دل ہے۔ اور دیکھیں آپ، قرآن کے مضامین جو ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہے یا ہونا چاہیے کہ قرآن کا موضوع جو ہے بنیادی طور پہ مخاطب جو ہے اس کا انسان ہے۔ پھر اس میں 3 قسم کے مضامین بنیادی طور پہ ہیں، وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ اس صورت میں سامعین کرام توحید، رسالت، آخرت تمام کو یکجا کر کے ان تمام مضامین کو پیش کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو مضمون ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ہم نے گزشتہ سبق میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہم نے مضامین مطالعہ کیا، اور آخری جو آیت تھی وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کہ ہم نے ان کے لیے چارپائے پیدا کیے ہیں، ان کو تابع کر دیا ہے، ان سے یہ سواری بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، اور بھی منافع ہیں، پینے کا بھی سامان ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شکریہ ان کو ادا کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ سامعین کرام آج کے مضمون کی طرف میں آتا ہوں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لی ہیں۔ دیکھیں معبود کیوں بناتا ہے انسان؟ معبود کیوں بناتا ہے؟ معبود وہ ہستی ہوتی ہے جس سے آپ کچھ نفع حاصل کر سکیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھیں، میں آپ کو یعنی دقیق مضامین کی بحث میں نہیں ڈالتا، آپ کو میں عام فہم، چونکہ یہ یعنی میرا یعنی مخاطب تو ظاہر ہے آپ ہیں، اور آپ سے مطلب عام عوام ہے۔ اب عام عوام کے سامنے عام چیز میں پیش کروں گا، اور آج کل جو بڑا بت ہم نے بنایا ہوا ہے وہ پیسے کا بت ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ یعنی دیکھیں اس کو ہم نے ترجیح دے دی ہے اللہ پہ۔ وہ کہتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ اچھا سامنے کرم بات یہ ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آخر کیوں ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے امیدیں باندھ لیتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سوچتا نہیں ہے، سوچ و فکر سے کام نہیں لیتا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بھول میں پڑ جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ پھر جو اس کو نظر آتا ہے، جب یہ غافل ہو جاتا ہے تو یعنی حقیقت سے جب یہ غافل ہوتا ہے تو پھر اس کو ظاہر نظر آتا ہے، اور ظاہر میں جو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں، ہستیاں ہیں، اجتماعی طور پہ میں مضمون بیان کر رہا ہوں، یعنی ظاہر میں جو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں، اس سے یہ اپنی امیدیں بنا لیتا ہے۔ اور جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مال و دولت اور پیسہ جو ہے، اس کو ہم نے اپنے لیے ایک معبود کی حیثیت اس کو دی ہے، اس کو ترجیح دے دی ہے، اس سے امیدیں باندھ لی۔ پیسہ ہوگا تو کام میرے ہوں گے، نہیں ہوگا تو پھر کام میرے نہیں ہوں گے۔ تو اب پیسے سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں مثال کے طور پہ، یا آپ دیکھیں لیکن پیسے کے سلسلے میں آپ کو یہ کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ تو بہرحال آج کل کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں سامعین کرام، تو ہم نے
مال و دولت اور پیسے سونے چاندی سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں، اور بہت قدر ہے اس کی، بہت قدر و منزلت ہے اس کی ہمارے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کی جیب میں 5000 کے نوٹوں کی ایک گڈی ہے، 100 نوٹ ہیں اس میں، اور آپ نے سائٹ کی جیب میں رکھے ہوئے ہیں اور آپ کسی رش میں چل رہے ہیں، تو آپ کو کتنا خیال ہوگا اس کا؟ کتنے پیسے ہیں؟ 5 لاکھ۔ کتنے نوٹ ہیں؟ 100۔ اب وہ 100 نوٹ اتنے ہیں تو نہیں، لیکن سائٹ کی جیب میں ہے، اور سائٹ کی جیب عام طور پہ جیب کتروں کے لیے آسان ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنا آپ کو اس کا خیال ہوگا، کتنی تشویش ہوگی، کتنا آپ اس کی احتیاط کریں گے کہ یہ پیسے جو ہیں کہیں کوئی جیب نہ کاٹ لے میری اور مجھ سے لے نہ جائے، میں کہیں اس سے محروم نہ ہو جاؤں، کوئی مجھے اس سے محروم نہ کر دے۔ اتنی وقت، یعنی یہ تو خیر میں نے بڑی رقم بتا دی، لیکن ہمارے میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، ہمارے دل میں ایمان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کس چیز کی؟ ایمان باللہ کی، پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کی، اس کی ہمارے ذہن میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی ہمارے ذہن میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا یا ناراضگی کی ہمارے ذہن میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے، ہم اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی جو ہماری زندگی، قومی زندگی گزر رہی ہے اجتماعی یا انفرادی طور پہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کا قطعاً ہمیں خیال نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، اور بھائی بہن میرے ناراض نہ ہوں اس بات پہ، میں سمجھنے کے لیے یہ بات کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں خاندان شروع ہوتا ہے میاں بیوی سے۔ اب میاں اور بیوی جب ملتے ہیں، شادی ہوتی ہے، تو بیوی اپنی مرضی سے شوہر سے سلوک کرتی ہے، شوہر اپنی مرضی سے بیوی سے سلوک کرتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے یعنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس میں حقوق زوجین کا خیال نہیں رکھا جاتا دونوں طرف سے۔ عام طور پہ سامنے کرام شوہر صاحب ہیں، بیوی کو پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بندی ہے، آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کو تھوڑی سی بڑائی دی ہے اس پہ، تو آپ کو اس کا انسانیت کا تو احترام کرنا چاہیے نا۔ ایسا بہت سے شوہر حضرات جو ہیں ایسا نہیں کرتے، جوتی کی نوک کے برابر سمجھتے ہیں، بس جب چاہ ٹھوکر دے دی۔ آپ دیکھیں کتنے یعنی طلاق کے معاملات ہیں ہماری آئلی عدالتوں میں، اور دین سے طلاق سے مذاق بنا لیا ہے، بھئی تمہیں 3 طلاق، یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سامنے کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں۔ اچھا، دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً پہ میں بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو معبود بنا لیا ہے، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ اور میں نے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں سامنے کرام کہ آخر کیوں ہم غیر اللہ کو امیدوں کا مرکز قرار دے دیتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے سامنے کرام۔ مخلوق سے ہماری امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اب مخلوق میں بہت سے لوگ ہیں سامنے کرام، اس میں آپ کا باس بھی آ سکتا ہے، اس سے آپ کی امیدیں، پھر آپ اس کی چاپلوسی کرتے ہیں مثال کے طور پہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مخلوق سے امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ دیکھیں معبود کون؟ جس کو آپ ترجیح دیں، پھر جس کو آپ ترجیح دیں گے اس کی آپ بات مانیں گے، اور آپ جس ترجیح کس کو دیں گے؟ جس سے آپ فائدہ حاصل ہونے کی امید رکھتے ہوں، اس کو آپ ترجیح دیں گے۔ آپ دیکھیں نا، میں سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں سامنے کرام، ورنہ ایسی مجھے کوئی کسی خاص چیز سے وہ نہیں ہے،
مال و دولت ہے، اس سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ یہ میرے کام آئے گا، اس سے میں گھر بناؤں گا، شادی کر لوں گا، تعلیم حاصل ہوگی، اور گاڑی خرید لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اور یہ بہت کام کی چیز ہے، اس کو چھپا چھپا کے رکھو۔ آپ دیکھیں عام طور پہ ہم لوگ کنجوسی کا شکار ہوتے ہیں، اللہ کے مال کو اپنا سمجھ لیتے ہیں، اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں، اور پھر اس میں اپنا تصرف کرتے ہیں، اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک عام روایت ہے کہ اللہ کے مال کو ہم نے اپنا مال سمجھ لیا ہے اور اس کو اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک تصور ہے۔ کوئی بھی سامعین کرام، یہ ایک بات میں ضمنی طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے، بنیادی طور پہ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اگر میرے پاس جسم ہے، میرے پاس کچھ قوتیں ہیں، نگاہ ہے، سماعت ہے، اور جو قوتیں ہیں ہاتھ پاؤں وغیرہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ پھر میرے پاس مثال کے طور پہ دکان ہے، کوئی کارخانہ ہے، دکان ہے، کوئی نوکری ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پہ جو کچھ بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھیں قرآن کا سے شغف رکھیں، اور قرآن میں سب کچھ ہے۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اس کو، اب مصیبت یہ ہے سامعین کرام کہ اس کے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک تصور ہے جس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی آپ اس کو امانت نہیں سمجھتے، آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھتے۔ مائی لائف اور مائی اسٹائل، میری زندگی جیسے چاہوں گزاروں، یہ عام طور پہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ ایک عام رویہ ہے کہ ہم من چاہی زندگی گزارنے میں خوشی اور آزادی محسوس کرتے ہیں، جبکہ یہ رویہ ہمارے لیے بہت زیادہ زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سامنے کرام، یہ مضمون بار بار آ رہا ہے، میں وہی بات کہہ رہا ہوں، اور میں یعنی اس کو جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے اس کی میں وضاحت کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ من چاہی زندگی گزارنا جو ہے وہ آپ کو دوزخ میں لے جا کے چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اس شخص سے گمراہ کون شخص ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کا اتباع کر رہا ہے۔ تو آج ہماری تمام قومی اور انفرادی زندگی مظہر ہے اس بات کا کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑے بڑے آپ لیڈران کرام کو دیکھ لیں، چلیں، یہ لیڈر کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں، جن کے لیے زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں پیسے، اور ان کے جلسوں میں حاضری کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ قلبی میلانات رکھتے ہیں۔ قلبی میلانات، مجھے تو وہ پسند ہے، اور میں آپ کو اکثر وہ ایک اپنا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک اپنا یعنی چشمدید واقعہ، ابھی کا 1-2 سال کی بات ہے، سال کی بھی بات نہیں ہوگی۔ وہ ایک دکان پہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ فلیکس پرنٹنگ کی ایک دکان تھی، وہاں جو فلیکس پرنٹر تھا، جو مالک تھا وہ، اور جو اس کا کلائنٹ تھا، وہ دونوں ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ تو وہ جو کلائنٹ تھا وہ کہتا ہے، وہ بات چیت کر رہے تھے سیاست پہ، کہتا ہے میں تو اپنے لیڈر کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ اگر اس نے کسی کافر کو بھی امیدوار نامزد کر دیا تو میں اسی کو ووٹ دوں گا۔ وہ کھمبے کو، وہ جو اصطلاح ہے نا اس نے بدل دی کہ کھمبا بھی کھڑا کر دیں تو اس کو ووٹ ملیں گے۔ اس نے کہا کوئی کافر بھی ہو۔ اب یہ دونوں کون تھے؟ یہ مسلمان تھے۔ اب دیکھ لیں، اس سے میں صرف وہ یعنی اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے ہماری ذہنی پستی کا آپ تصور کر لیں کہ کیا ذہنیت ہے ہماری سامنے کا۔ بہرحال تو وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ،
یہاں یہ بہت اہم آیت ہے سامعین کرام. لفظی ترجمہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کرے، تاکہ ان کی مدد کی جائے، تاکہ وہ معبود ان کی مدد کریں. تو میں آپ کو بنیادی طور پہ شرک کی جو اساس ہے، بنیاد، ایک تو اللہ سے غفلت اور اللہ سے نا امیدی. پھر غیر اللہ سے ہم امیدیں باندھ لیں گے تو اس سے شرک کی فضا پیدا ہوگی. جب غیر اللہ سے آپ نے یعنی امیدیں باندھ لیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، یا کسی اللہ کے مقابلے میں کسی کے نقصان سے آپ ڈرنے لگیں اور اس سے دباؤ میں آ جائیں، پریس ہو جائیں، یہ بھی یعنی شرک ہے سامعین کرام. یہ دونوں چیزیں جو ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کسی کو نفع دینا یا کسی کو نقصان دینا. النافع الضار، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. ابھی صبح میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس سے کہتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی مزیدار ہے، لیکن اس کی ابتدا یہ ہے، ابن عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کہتے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے تھے نا، حضرت عباس حضور کے چچا تھے، وہ بیٹے تھے، اس وقت چھوٹے تھے، تو ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، بیٹے احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، وہ تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہ کسی سے مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو. پھر اللہ کے رسول ان سے فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ اگر یہ تمام مخلوق جمع ہو کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نے وہ نقصان تمہارے مقدر میں نہ لکھ دیا. پھر آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ ساری دنیا جمع ہو کے کوئی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اب یہ دیکھیں نافع الدوار، یہ اللہ کی صفات ہے، تو ہمیں تو اس کا خیال نہیں رہتا، نہ تو ہم اپنے دین سے واقف ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف ہیں. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے ہماری غفلت اور لا علمی کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم غیر اللہ کی طرف رجحان ہمارا چلا جاتا ہے. اس وقت ہم انسانی جسم میں ہیں، ہماری روح جو ہے، جسم غالب ہے ہم پہ، اور پھر ہمارے پاس جو عقل ہے وہ بھی اس کا تعلق ظاہری سے ہے، وہ یعنی حواس خمسہ کی زد میں جو چیز آتی ہے اس کی تو سمجھ میں آتی ہے، اگر اس سے باہر چلی جائے تو عقل کی رسائی تو باطن تک نہیں ہے. تو پھر اللہ سے جو ہے وہ بے فکری اور بے نیازی ہو جاتی ہے، اور جو ظاہر ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ کی پھر بات آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر پہ اعتماد کرتے ہیں، ظاہر کا دھوکہ آپ کو لگ گیا ہے تو پھر ظاہر ہی آپ کا معبود. یا مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں تو یعنی اجتماعی الفاظ کہہ رہا ہوں نا، لیکن بعض چیزیں پھر آپ کو اتنی پسند آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے وہ بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے، اس سے محبت جو ہے بڑھ جاتی ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو واضح طور پہ بتایا، آپ کی محبت ہے پیسے سے، سونے چاندی سے، مثال کے طور پہ آپ کو اپنے کاروبار سے، اپنی پوزیشن سے، آپ کو اپنی جو حیثیت ہے معاشرے میں اس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے، وہ اس کے آپ دل دادہ ہو جاتے ہیں، اس پوزیشن کا آپ خیال رکھتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سامعین کرام کے غیر اللہ سے ہماری امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اور اللہ سے ہماری جو تعلق ہے وہ کٹ جاتا ہے. میں الفاظ بڑے سخت کہہ رہا ہوں، اور یہ یقیناً یعنی ایسا ہی ہے سامعین کرام کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق کٹا ہوا ہے. غیر اللہ سے ہم نے اپنے دلی تعلقات جوڑ لی ہیں. اب ان میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کی اپنی پوزیشن ہے، حب جاہ جسے کہتے ہیں، یا آپ مال و دولت ہے آپ کا، یا آپ کا ایک چلتا ہوا کاروبار ہے، کوئی بھی ہے، یا آپ کی ایک نوکری ہے، آپ کی ایک پوسٹنگ ہے، وہ آپ
بکتی ہیں پوستیں آپ کو معلوم ہے، تو کوئی بھی حیثیت ہے، پھر ظاہر سے جو ہے آپ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اور حقیقت سے آپ غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں۔ تو وقت میرے پاس کم ہے، میں آپ کو آسانی کے لیے میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر میری وہ ابھی جو ہماری 4 قسطیں چلی ہیں ایک ہی چند آیات کی کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اس میں یہ مضمون میں نے بیان کیا ہے کہ بھئی معبود ہے کیا چیز۔ معبود یعنی وہ ہستی جو جس سے آپ کو امیدیں ہوں، یہاں کی آیت کے حساب سے لعلہم ینصرون، جس سے آپ کی امیدیں وابستہ کر لی ہیں آپ نے کہ یہ میری مدد کریں گے، اللہ سے آپ نے قطع امید کر لیا ہے اور ان ہستیوں سے آپ نے امید کا دامن وابستہ کر لیا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ ایسی بات جو ہے پھر یعنی یہ عبادت ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وقت میرے پاس تھوڑا ہے، میں آپ کو ایک قول سناؤں، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یا کسی کا ہے کہ مقصود کا معبود کا، کہ تمہارا مقصد ہی تمہارا معبود ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو تم چاہتے ہو، جو تمہیں مقصود ہے۔ اب مقصود تو پیسہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی عہدہ بھی آپ کا مقصود ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ دیکھیں نا، ابھی الیکشن آ رہے ہیں، کوئی ایم این اے بننا چاہتا ہے، کوئی ایم پی اے بننا چاہتا ہے، پھر اس کی راہ میں وہ لٹاتا رہتا ہے۔ اوہ اللہ! تو پھر یہ ہے نا کہ یہ الہ جو ہے، الہ وہ ہستی جو جس کی اہمیت ہو آپ کی نظر میں۔ اب اللہ کے سوا اگر اور ہستیاں آپ کی نظر میں سما جائیں، یا یعنی فائدے یا نقصان کے حساب سے آپ کی نظر میں اگر یہ ہوں کہ یہ صفات ان میں موجود ہیں، نفع دینے والی یا نقصان دینے والی، تو یہ پھر شرک ہو جاتا ہے۔ یہ معبود ہے، آپ اس کی بندگی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ یہ مضمون میں نے بیان کیا ہے آپ کے سامنے۔ بہرحال میں ابھی سامنے کرام لعلہم ینصرون، بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون۔ ترجمہ سنا دے۔ واتخذوا، بنا لیے ہیں انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، آلہہ، معبود، جمع ہے، الہ کی جمع ہے، لعلہم ینصرون، تاکہ وہ ان کی مدد بوقت ضرورت ان کے کام آ سکیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Yet they have taken to themselves gods other than God, that perhaps they may be helped. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔